بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل بھی پیش کرتے ہیں جس عمل کی برکت سے استغنا نصیب ہو۔ اللہ رب العزت فراخی رزق کر دیں، رزق وسیع فرما دیں، دشمن مغلوب ہو جائیں اور فتنے دور رہیں۔ اور بھی اس عمل کے فضائل ہیں، لیکن جو بنیادی فضائل ہیں وہ یہی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے ہر قسم کے شرور دور ہو جاتے ہیں، فقر و فاقہ، غربت و افلاس دور ہو جاتا ہے، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ یاد رہے پروردگار عالم جس طرح ان مبارک صورتوں، آیات یا مسنون معمولات کے ذریعے سے انسان کو تکلیفوں اور فتنوں سے محفوظ کرتے ہیں، اسی طرح پروردگار عالم اوصاف کی بنیاد پر بھی انسان کو ہمہ قسمی شرور سے محفوظ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت در پہ فتنے پیدا ہوں گے، ایک فتنہ، پھر اس کے بعد دوسرا فتنہ، پھر تیسرا فتنہ، اس طرح فتنے چلتے رہیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل کے اوپر اس قدر فتنے وارد ہوں گے کہ جس طرح کے حصیر یعنی چٹائی کے جو پتوں کے ساتھ سی جا رہی ہوتی ہے، کھجور کے پتوں سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح لگتا جاتا ہے، اسی طرح فتنے انسان کے دل پر وارد ہوں گے۔ اور ایک اور روایت میں عودن کی جگہ پر عیدن ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرا لوٹنے والا، یہ معنی ہے اس کا۔ اسی طرح ایک روایت میں ذال بھی ہے، عیدن، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی پناہ، اللہ کی پناہ ایسے ایسے فتنے۔ فتنہ ایک چیز ایسی ہے جس کا تقابل کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، خدا بچائے بس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت اندھے اور بہرے فتنے آئیں گے۔ کسی روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمیوں کی آندھیوں کے ساتھ تشبیہ دی فتنوں کو۔ کچھ روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیری رات کی طرح فتنے ہوں گے۔ اندھیرے میں انسان کو اپنے حق میں جو چیز ہے اور جو حق میں نہیں ہے، ان میں تمیز کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اس وقت انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، حرام اس طرح خلط ملط ہو جائے گا حلال کے ساتھ کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت میں جبکہ اندھے اور بہرے فتنے ہیں، جو بالکل کسی کی کچھ سن ہی نہیں رہے، نہ ہی کسی کو دیکھ رہے ہیں، جس طرح حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت اندھے اور بہرے حکمران ہوں گے اور گونگے ہوں گے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے اندھے، بہرے اور گونگے حکمران بن جائیں گے؟ تو اس کا مطلب محدثین نے لکھا ہے، فرمایا کہ جو ان کے حق میں ہے وہ نظر آئے گا، جو ان کے حق میں ہے وہی بولیں گے، جو ان کے حق میں ہے وہی سنیں گے۔ غریب عوام کے حق میں کیا ہے، مظلوموں کے حق میں کیا ہے، ان کی زبان گنگ ہو جائے گی، نہ کسی کے حق میں بات کریں گے، نہ کسی کی بات کو سنیں گے، نہ کسی کی طرف کان دھریں گے، نہ دیکھیں گے ان کو۔ سامنے قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، لیکن توجہ بالکل نہیں ہے اس کی طرف کہ ہم کسی طریقے ان مظلوموں کا ساتھ دیں۔ ایسے گونگے اور بہرے مسلط ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت میں ایک آدمی اگر عافیت سے رہتا ہے
تو وہ ان سے دور رہے۔ اندھے بہرے ہیں، جب ان کے قریب ہو جائے گا تو فتنے سے بچ نکلنا ناممکن ہے، پھر فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ ان سے دور رہے، ان فتنہ پردازوں کے ساتھ بالکل بیٹھنا ہی نہیں، ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی۔ ایک آدمی کہے کہ میں ان کو سمجھاؤں گا، میں ان کی اصلاح کر لوں گا، ناممکن ہے۔ یہ ان کے سامنے جائے، اپنی زبان نہ کھولے۔ حضور نے فرمایا خاموش رہو، پھر بات کرو گے پھنس جاؤ گے۔ ان سے دور رہو، محفوظ رہو گے۔ اور آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ عصر حاضر میں ایسے کچھ مقامات ہیں، کچھ جگہیں اور کچھ لوگ جن کے ساتھ آدمی جائے بیٹھے تو پھنس گیا، پھر ویک پوائنٹ مل گئے تو پھر اندر، پھر زندگی بھر باہر نکلنے کا نام نہیں ہے، ذلیل و رسوا ہوگا پھر، اور فتنے میں مبتلا ہوگا۔ وہ تو اپنے دھارے میں اس کو بہانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دھارے میں بہہ جاؤ، ہماری مانو گے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عافیت اسی میں ہوگی، نہ ان کی طرف دیکھو، نہ ان کے ساتھ بات کرو، بلکہ ان سے الگ تھلگ رہو۔ جب تک دور رہو گے محفوظ رہو گے۔ تو بہرحال جو آدمی اوصاف، نیک اوصاف اپناتا ہے، خوبیاں اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اور وہ مبارک اوصاف جو قرآن مقدس کی ان آیات میں 12 اوصاف عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندوں کے بیان کیے گئے ہیں، ان 12 اوصاف کو جو اپنائے گا، کیا مطلب؟ جو اپنی چال میں دھیما پن رکھے، عاجزی اختیار کرے، جہلا کے ساتھ نہ اٹھے نہ بیٹھے، سلام متارکت کرتے ہوئے روانہ ہو جائے، زنا سے بچنے والا ہو، بخل سے بچنے والا ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والا ہو، فرمایا کہ جھوٹی گواہیوں سے بچنے والا ہو، اس کو بدلہ کیا ملے گا؟ پروردگار عالم فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ میں اپنے ان نیک بندوں کو جنت میں جو بدلہ عطا کروں گا، بلند و بالا خانے عطا کروں گا، جنت میں قیمتی محلات میں اپنے بندوں کو دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت لیتراءون اہل الغرف من فوقهم کما تتراءون الكوكب الدری الغابر من الافق۔ فرمایا جس طرح آسمان کے کنارے روشن ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت جس جنتی کو اونچا مقام عطا کریں گے، ان کے بالا خانے اور بنگلے آسمان پر اس طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ چمک ہوگی ان کی بہت روشن، جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح ان کے بالا خانے چمکیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محلات کن کو ملیں گے، یہ بنگلے، یہ غرف، یہ کن کو نصیب ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہؤلاء المتحابون فی اللہ، جو اللہ کے لیے باہمی محبت کرتے ہیں، یہ جنت کے بنگلے اور محلات اللہ پاک انہی کو عطا فرمائیں گے۔ جو اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اسی لیے محبت کرتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اسی لیے محبت کرتے ہیں یہ خدا کی مخلوق ہے،
یہ نسبت خداوندی پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو جنت میں بنگلے عطا فرمائیں گے۔ اور ان محلات کا مٹیریل کیا ہوگا؟ لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اینٹ اس کی سونے کی، ایک اینٹ اس کی چاندی کی ہوگی۔ ایسے بنگلے اور محل اللہ عطا فرمائیں گے ان کو۔ آگے اس کی مزید تفصیل بیان کی گئی، وَمَلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گارے سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے گی۔ گارا خالص کستوری کا ہوگا، وَمَلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ وَحَشِيشُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور اس کا گھاس زعفران ہوگا۔ زعفران ایک ایسا گھاس ہے جس کے اندر سے خوشبو آتی ہے اور بہت مہنگا ہے اور قیمتی یہ دنیا کا جو زعفران ہے اس کی ادویات بنتی ہیں، چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، بہت قیمتی۔ وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، فرمایا کہ کنکریاں کیا ہوں گی جنت کی؟ یاقوت، موتی، یاقوت، اور یہ اس کے سنگریزے ہوں گے۔ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، اس کی مٹی زعفرانی مٹی ہوگی، بڑی زبردست۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، آگے فرشتے ان کو سلام کر رہے ہوں گے، مبارکباد دے رہے ہوں گے، اور ان کو کہیں گے آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہیں سلام قولا من رب الرحیم، کہیں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ یہ سلامتی ہی سلامتی کے الفاظ ہوں گے۔ جنت کے فرشتے سلام کہہ رہے ہوں گے، حوریں سلام پیش کر رہی ہوں گی، غلمان سلام پیش کر رہے ہوں گے کہ ہاں تم ایسے مقام پر پہنچ چکے ہو جہاں دکھ، درد اور تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باب، ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، مبارک ہو تم کو، ساری زندگی جس چیز کے لیے تم محنت کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے، اللہ نے وہ تمہاری کوششیں قبول فرما لی ہیں، تمہیں جنت عطا فرما دی۔ اب یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو فرمایا کہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے کہ کوئی آئے گا جنت سے نکال دے گا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، بے دخل نہیں کیے جائیں گے۔ کوئی کرائے کا مکان نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے گا کہ خالی کرو بابا، جاؤ آپ کا کرایہ ختم، مدت ختم۔ فرمایا کہ خالدین، خالد، خلد بری کہتے ہیں جنت کو بھی، اس کے اندر اتنی دوام اور استمرار ہے کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ملے گی اور کبھی جنت سے بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ حسنت مستقرا و مقاما۔ دنیا میں آدمی عمدہ سے عمدہ جگہ تلاش کرتا ہے، ترقی یافتہ ممالک میں سرمایہ دار اپنا ٹھکانہ بناتا ہے کہ میں وہاں رہوں، بڑی عزت سے رہوں، چین اور اطمینان اور سکون سے رہوں۔ فرمایا کہ حسنت مستقرا و مقاما، ارے یہ عارضی ٹھکانے بنانے والوں، اصل رہائش کی بہترین جگہ جنت ہے۔ حسنت مستقرا و مقاما، جائے قرار بھی، جائے پناہ بھی، عمدہ مقام، اللہ کی ہمسائیگی نصیب ہوگی، اللہ کی ہمسائیگی، وہ ہے جنت۔ علماء نے لکھا ہے حسنت کا کیا معنی؟ اے حسنت منظرہ،
اس کی تفسیر کے متعلق لکھا ہے، فرمایا حسنت مستقرا و مقاما، اے حسنت منظرہ، دیکھنے کے اعتبار سے بڑی زبردست کہ انسان اس کو دیکھے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ اگر آنکھوں کو کوئی اچھا حسن منظر دیکھنا ہے تو پھر وہ جنت کا منظر دیکھے، وہ ٹھکانہ، وہ جنت اللہ پاک دکھائیں گے منظر کے اعتبار سے بڑی زبردست۔ وطابت مقیلا، وطابت مقیلا و منزلا، فرمایا منزل گھر بنانے کے اعتبار سے بھی وہی زبردست جگہ ہے، رہائش کے اعتبار سے بھی وہی زبردست جگہ ہے۔ اسی جگہ کو اپنے لیے لو، اللہ تعالیٰ سے حاصل کرو، اور ہر جنتی کے محل کے سامنے اللہ رب العزت 4 نہریں جاری کر دیں گے۔ سورۃ محمد میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کے لیے جن جن چیزوں اور نعمتوں کی ضرورت ہے وہ میں اپنے بندے کو جنت کے اندر عطا کر دوں گا۔ مزے کرے گا وہ آدمی جو جنت میں پہنچے گا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، فرمایا کہ جنتی کے ساتھ، متقین لوگوں کے ساتھ جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت کیسی ہوگی؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، ان کے گھر، ان کے غرف، ان کے محل اور بنگلوں کے سامنے یہ نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پہلے پانی کی نہر من ماء غیر آسن، جس کا نہ ذائقہ بدلے، نہ رنگ بدلے، نہ اس سے بو آئے، ایسا صاف شفاف پانی فرمایا اللہ پاک جنت میں عطا فرمائیں گے جو اپنی مثال آپ ہوگا۔ ایسا زبردست پانی کہ اس کے اندر خوشبو ہے، اگر ایک قطرہ اٹھاؤ اور گھماؤ ساری کائنات اسی ایک قطرے سے معطر ہو جائے، اس قدر خوشبو ہے اس کی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، فرمایا دوسری نہر ایسے دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہ ہو، بڑا زبردست، اس کے اندر مٹھاس، سفیدی میں زبردست۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، یہ سامان تعیش ہے، صحت بھی ہوگی، سامان حیات و بقا وہ پانی ہے، سامان صحت وہ اللہ رب العزت نے غذا کے طور پر دودھ عطا فرمایا، سامان صحت اللہ پاک نے شہد عطا فرمایا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، یہ شراب، یہ سامان عیش و عشرت ہے، یہ سارا اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا فرما دیں گے کہ تمہارے لیے ایسی دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ تبدیل نہ ہو۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور فرمایا کہ ایسی شراب جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے، جس کے ساتھ انسان کا نہ دماغ بہکے نہ سر میں درد ہو، ایسی مٹھاس اور ایسا خوب ذائقہ اس کا۔ اور کچھ ایسے ہوں گے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ پاک خود اپنے بندوں کو پلا رہے ہوں گے، ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ایسی شہد جس کی جھاگ اتار دی گئی، صاف شفاف شہد اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا فرما دیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو دودھ کی نہر ہوگی یہ قدرتی دودھ ہوگا، یہ جانوروں کے پیٹوں سے نکالا ہوا دودھ نہیں۔ اور اسی طرح جو شہد ہوگی
یہ شہد بھی مکھی کی تھوک نہیں ہوگی جنت میں، بلکہ اللہ رب العزت یہی عمدہ اچھی شہد کی نہریں جاری کر دیں گے، وہ بھی اللہ کی قدرت سے پیدا ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ اس دنیا کی اہمیت اس بات سے اندازہ لگا لو، دنیا کا قیمتی ترین مشروب شہد ہے، وہ بھی ایک مکھی کی تھوک ہے۔ دنیا کا قیمتی ترین لباس ریشم ہے، فرمایا وہ بھی ایک کیڑے کا لعاب ہے۔ اب ریشم کے کیڑے کھاتے ہیں پتوں کو تو پھر نکالتے ہیں، اب ریشم، پھر اسی سے ریشم کے کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ ہے دنیا۔ تو یہ دنیاوی چیزیں نہیں ہوگی، وہاں قدرتی چیزیں ہوں گی، اور یہ جو اپنا شرابن طہورا پاکیزہ شراب ہوگی وہ بھی اللہ کی قدرت سے پیدا ہوگی۔ اس طرح نہیں ہے کہ یہ گندے قسم کے جو چیزیں بگڑ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، مثلا کھجور خراب ہو گئی، اس کو مدت تک رکھا، اسی طرح انگور گلے سڑے، ان سے شراب تیار کی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان گندگیوں اور آلیشوں سے پاک شرابن طہورا میں اپنے بندوں کو جنت میں پلاؤں گا، جس کو میں اپنی قدرت سے پیدا کروں گا، وہ بھی اللہ کی قدرت سے پیدا ہوگی۔ تو بہرحال جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے استغنا نصیب ہو، غربت اور فقر احتیاج ختم ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ جو زیادہ غربت اور افلاس سے تنگ ہے اس کو چاہیے مغرب کے بعد بھی پڑھے، عشاء کے بعد بھی پڑھے، اللہ پاک اس کو مالی فراوانی مرحمت فرما دیں گے، اس کا فقر و فاقہ دور فرما دیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔